السلام علیکم، میں ہوں سعیدہ سلطانہ اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو سے ہے۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم کے سائے تلے اپنے اپنے گوشۂ عافیت میں بخیر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو چلیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ جماعت ہشتم، آج ہمارے مضمون اردو کا تیسری سہ-ماہی سے لیکچر نمبر 4 ہے۔ عزیز طلباء، ہماری اردو کی کتاب کا سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھولیے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تدریسی مقاصد کیا ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے کسی قدر واقف ہو جائیں، نظام خلافت اور خلفائے راشدین کے اوصاف سے آگاہ ہو جائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور کارناموں سے آشنا ہو جائیں، سمجھ سکیں کہ اسلامی خلافت کی بنیاد جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف پر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال اخلاقی جرأتوں سے روشناس ہو پائیں۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سبق کا خلاصہ جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے الفاظ معنی جان لیتے ہیں۔ عبرت، نصیحت، غفلت سے نکلنا یا خوف خدا کرنا ہے۔ اعمال خیر، اچھے عمل، نیک عمل یا خوبیوں کو کہتے ہیں۔ ہوس پرستی، لالچ، طمع یا پھر بری عادتیں۔ نفاذ، لاگو کرنا، کسی چیز کو رواج دینا۔ متقی، تقوی والا، نیک یا پارسا کو کہتے ہیں۔ توسیع، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو وسعت دینا، پھیلانا یا پھر اضافہ کرنا۔ صیغہ راز، راز میں رکھنا، کسی کو نہ بتانے والی بات کو کہتے ہیں۔ ملوکیت، بادشاہت کو کہتے ہیں۔ وصیت، مرنے سے پہلے کی جانے والی نصیحت۔ باز پرس، پوچھ گچھ، سوال جواب کرنا۔ فلاح و بہبود، بھلائی، بہتری اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ عزیز طلباء، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسلمانوں کا 5واں خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے بھی دیگر خلفائے راشدین کی طرح اپنے دور خلافت میں بہت سی اصلاحات کی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے، جن کا تذکرہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ آپ کی خلافت نے دراصل خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی تھی۔ تو آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے اس خلیفہ نے اپنے تقوی اور عدل و انصاف سے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ شاہی خاندان سے مراد بادشاہ کا گھرانہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی۔ آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ نے 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی، مختصر عمر یعنی کم زندگی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری کا مطلب ہوتا ہے انصاف کو بڑھانا، دینداری، رحمدلی اور لازوال جرأتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہری باب۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ نامزد کرنا یعنی چننا، مگر آپ نے اس وصیت یعنی مرنے سے پہلے کی جانے والی بات یا نصیحت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ عام مسلمانوں کی مرضی جانے بغیر خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ مسلمان جسے چاہے اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ منتخب کرنا یعنی انتخاب کرنا، چن لینا۔ خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے آپ بنو امیہ کے شہزادوں کی طرح فارغ البالی کا مطلب ہوتا ہے خوشحال آسودہ زندگی گزارتے تھے، اور جو لباس ایک بار پہن لیتے اسے دوبارہ زیب تن نہ کرتے۔ زیب تن کرنا، پہننا۔ مگر خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے بعد آپ نے شاہی طور طریقے بادشاہی انداز ترک کر کے فقیری اختیار کر لی۔ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، فقیری اختیار کرنا یعنی سادگی اختیار کر لی، اور بنو امیہ کے دیگر حاکموں کے برعکس اپنا تمام مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا۔ بیت المال اسلامی حکومت کا خزانہ ہوتا ہے جس میں تمام لوگ یکساں حقدار ہوتے ہیں، اور اپنی بیوی کے تمام زیورات بھی حکومت کے خزانے کے نظر کر دیے۔ نظر کر دینے کا مطلب ہوتا ہے تحفتاً دے دینا، یا جو بڑے لوگوں یا بادشاہوں کی خدمت میں پیش کیا جانے والا تحفہ۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع کہتے ہیں دنیاوی دولت کو، ان کے بڑوں نے ظلم و ستم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال، ناجائز دولت، جاگیریں، دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں واپس لے لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کر دیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول اپنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی۔ باز پرس یعنی پوچھ گچھ کی جاتی، سوال و جواب کیا جاتا۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھا۔ فلاح و بہبود، بھلائی کے لیے وقف کرنا، مقرر کر دینا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کہتے ہیں بہت قیمتی کو، اعلیٰ قسم کے، بیش بہا کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔
آپ نے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے 9 مسلموں جو نئے مسلمان ہوئے جزیہ لینے کی ممانعت کر دی۔ جزیہ یعنی محصول، خراج یا وہ ٹیکس جو غیر مذہب والوں پر لگایا جاتا ہے، اور ممانعت اس کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، بندش کرنا، منع کرنا یا پابندی لگا دینا۔ آپ نے حاکم و محکوم یعنی آقا اور غلام کی سماجی تفریق، سماجی یعنی معاشرتی فرق کو ختم کر کے عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ راہ ہموار کرنا یعنی مضبوطی پیدا کرنا، مضبوط بنانا۔ سادگی، عجز و انکساری یعنی عاجزی، اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے۔ لاگو کرنا یعنی نافذ کرنا، جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں آپ کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے سردار آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ ناخوش یعنی ناراض، نالاں تنگ، عاجز۔ آپ کے مخالفین نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر آپ کے قتل کی سازش میں شریک کر لیا اور آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ نے بستر مرگ پر حقیقت حال جان کر اپنے خادم یعنی خدمت کرنے والے کو، نوکر کو معاف کر دیا اور اسے بھاگ جانے کے لیے کہا۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا۔ جان لیوا یعنی زندگی ختم کرنے والا، اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی یعنی فانی دنیا، یہ ہماری دنیا، وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال نہ ختم ہونے والی بے مثال قائم کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ عزیز طلباء، سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اختتام پر گھر کا کام۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کے دوران تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ یاد کریں جو آپ کی رہنمائی کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری ملاقات سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مشقی کام پر ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔